سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 اور 110 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام امور، تمام کام، ان کا انجام کار وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ پھر اس کے اوپر سزا مترتب ہوتی ہے یا جزا مترتب ہوتی ہے تو وہ کام کی نوعیت کو دیکھ کر کے وہ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم ایک بہترین امت ہو کہ جن کا لوگوں میں سے انتخاب کیا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو لوگوں میں سے جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں پہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر آ رہی ہے۔ ایک اور ضمناً اللہ نے میرے ذہن میں ابھی القاء کی ایک حدیث پاک کہ یہ امت وہ بہترین امت ہے بروز قیامت جن کے سجدے کے اعضاء چمکیں گے اور یہ اپنے ماتھے کی پیشانیوں کے نور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ وہ تمغہ ہے کہ جو آپ کو نماز کی بدولت نصیب ہوگا۔ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک علیہ السلام تک کتنے انبیاء گزرے، 1 لاکھ کم از بیش 24,000 پیغمبران اسلام گزرے ہیں، تو ان میں سے آپ کا اعزاز منفرد ہوگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن نے جو اس کی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت کے اختتامیے کو پہلی آیت کے ساتھ آپ ملا کر کے دیکھیں، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب جب تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر تمہیں یہ بھی اعتقاد اور یقین رکھنا ہوگا کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ جب تم یہ اعتقاد اور یقین رکھو گے اللہ پہ، تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھو گے، تو پھر تمہارا اعتقاد اور تمہارا یقین یہ ہوگا کہ اس کائنات میں جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اور جب تمہارا اعتقاد اور یقین یہ ہوگا تو پھر تمہارا یہ بھی اعتقاد مضبوط ہوگا کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، جب میرا رب مجھے نقصان نہیں دے گا تو کوئی مجھے نقصان دے سکتا نہیں ہے۔ اور اگر اوپر سے معاملہ گڑبڑ ہے تو پھر پوری کائنات ارضی آپ کے بیک پہ آ جائے اور آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائے، تو اگر اللہ نے کوئی نقصان، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی اذیت، کوئی آزمائش، کوئی ابتلا اگر آپ کے مقدر میں رکھی ہے تو کائنات ایک طرف ہو جائے، آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے، پھر بھی اس کو ٹال سکتا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا۔ اور ارشاد کس کو ہو رہا ہے؟ کائنات ارضی کے وادی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ محبوب آپ یہ اعلان کر دیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ محبوب اعلان کر دیں امت میں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا،
اس کائنات میں ہمیں وہی دکھ تکلیف پہنچے گا جو رب نے ہمارے مقدر کیا ہے۔ ہوا مولانا، ہمارا مالک ہے۔ جے سونا دکھ وچ راضی، وہ بڑا مشہور شعر ہے۔ اگر مالک الملک ابتلا کے اندر، آزمائش کے اندر اس نے آپ کا مقدر کر دیا ہے، میں سکھ نے چل پاواں، تو مجھے سکھ سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اس امت کے افراد جب آزمائے جاتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پہ تم ایمان رکھنے والے ہو، تم بہترین لوگ ہو، اپنے اعزاز کو پہچانو، اور تمہاری بہترین تمہارا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم نیکی کو حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اہل کتاب کو کہا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کوئی وہ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لن یضروکم الا اذی، وہ جو مرضی کر لیں، وہ بدر میں پیچھے ہو جائیں، چال بازیاں کریں، بغاوتیں کریں، سازشیں کریں، آپ کو جس انداز میں بھی، لن یضروکم الا اذی، وہ آپ کو اور آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، تکلیف ہوگی تھوڑی، یعنی وہ آپ کو وہ اذیت دینا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ وہ آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے کچھ۔ رہی بات جہاد فی سبیل اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یقاتلوکم یولوکم الادبار، اگر وہ آپ سے ٹکر لیں گے تو وہ پیٹھ دے جائیں گے اور وہ بھاگ جائیں گے۔ یولوکم الادبار کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ان کی مدد کہیں سے بھی نہیں کی جائے گی۔ برادران اسلام، اس امت کے بہترین افراد وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جو کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین لوگ، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکی کو حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، یہ وہ عظیم جماعت ہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی ہے، آپ کو براہ راست دیکھا ہے اور آپ کی معیت میں وقت گزارا ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ ان کا انتقال اسی مہینے میں جمادی الاولیٰ میں ہوا۔ میں آپ کی گوش گزار کروں گا، غالباً یہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر کے ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے زندگی کی تقریباً 72 باریں دیکھی ہیں۔ ان کا تعلق مدینہ سے ہے اور خزرج قبیلے سے ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ کی طرف 3 وفود آئے۔ پہلے وفد کے اندر 10 بندے، دوسرے کے اندر 12، تیسرے کے اندر تقریباً 72، یہ تینوں وفود کے اندر آئے۔ مورخین کے اس بات پہ اختلاف ہے کہ آیا انہوں نے 12 وفد والا جو 12 نفوس پہ مشتمل وفد تھا اس میں اسلام قبول کیا، یعنی سیکنڈ ٹور پہ کیا یا فرسٹ پہ کیا؟ بعض کی رائے یہ ہے کہ جو دوسرا تھا اس پہ کیا، بعض کی رائے یہ ہے کہ پہلا جو وفد تھا 10 بندوں کا اس پہ کیا۔ بہرحال یہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کا علاقہ بنتا تھا، یہاں پہ ان کے گھر تھے، یہ جہاں پہ آج آپ کی مسجد قباء ہے اس کے متصل جو ہے یہ حضرات رہتے تھے۔ مدینہ چونکہ مسجد نبوی کا وہ جو تھوڑا سا علاقہ ہے وہی تھا، یہ آپ دوسرے لفظوں میں جس طرح بھی اگر آپ سامنے گاؤں کی تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ داخلی لوئی بہر ہے تو یہ فلاں ہے، یہ اس طرح، حالانکہ متصل ہے اسی طریقے سے۔ آج تو قباء مدینہ میں، مدینہ کتنا پھیل چکا۔
بہرحال یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے ابھی حضور مدینہ کی طرف ہجرت حضور نے نہیں کی تھی، تو انہوں نے مکہ میں ہی اسلام قبول کیا، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو واپسی پہ جا کر کے انہوں نے اپنی والدہ کو رائے ہدایت کی طرف گامزن کیا، اور آپ کے ترغیب کی وجہ سے آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان کا نقیب بنایا۔ نقیب ان ادر ورڈز آپ سردار کہہ لیں، سپروائزر کہہ لیں، آپ جو بھی آپ، تو ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے جو سیادت تھی وہ ان کے حوالے کی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ آپ جلیل القدر قراء کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قراء سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج فی زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس آواز ہے، لے ہے، سر ہے۔ قراء سے مراد علماء، جلیل القدر علماء کے اندر شمار ہوتا ہے کس کا؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا۔ برادران اسلام، بدر کے موقع پہ جب عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے پش کرنے کی وجہ سے اور سازش کی وجہ سے قبیلہ قینقاع نے اپنا وزن وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دیا اور مسلمانوں کے پیچھے سے ہٹ گئے، تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک تعلق تھا، ظاہری بات ہے دونوں مدینے میں رہتے تھے، آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں مختلف کمیونٹیاں ہوتی ہیں، آپ کے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، الیک سلیک ہوتی ہے، آپ کے بزنس ہوتے ہیں، آپ کے معاملات ہوتے ہیں، تو لیکن جو نکتے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مسلمانوں کے اگینسٹ اپنا وزن قینقاع نے دوسرے پلڑے میں ڈالا، تو حضرت عبادہ بن صامت نے اپنا وزن وہ تمام تر علاقائی اور وہ جو ایک وہ حلیفی تھی اور ایک تعلق تھا اس کو سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنا وزن محمد الرسول اللہ کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف آپ کا تعلق ہے، آپ کی دوستی ہے، آپ کا علاقہ ہے، ہم ایک کھل کے تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ مدینہ میں تھے نا وہ لوگ بھی، اور یہ بھی مدینہ کے باسی تھے، علاقہ ہی وہ ایک تھا، لیکن انہوں نے وہ اپنے علاقے کو نہیں دیکھا بلکہ جو حق تھا اور جو دین اسلام تھا اپنا ویٹ ادھر ڈالا۔ اس لیے کوئی اس طرح کی نوبت آ جائے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تعلقات نہیں ہے، علاقے کا نہیں ہے، بلکہ جو حق بات ہے آپ اپنا ویٹ ادھر ڈالیں۔ یہ سنت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی۔ جب آپ کی جو اخوت اسلامیہ اور اسلامی بھائی چارہ ہے وہ ہوا تو وہ ابو مرثد غنوی سے ہوا، یعنی جو مواخات تھی بھائی بھائی بنایا گیا مہاجرین کو اور انصار کو، تو ابو مرثد غنوی وہ بھائی بنے کس کے؟ حضرت عبادہ بن صامت کے۔ اور آپ کے ایک سنگی تھے حضرت عبادہ بن صامت کے، کعب بن عجرہ، یہ آپ کے دوست تھے۔ آپ جب مکہ المکرمہ میں آئے اور یہاں سے اسلام قبول کر کے واپس گئے، اب جب واپس گئے تو آپ ایک دن کعب بن عجرہ کے گھر پہ گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے گھر پہ بت پڑا ہے، تو آپ نے موقع پا کر کے اس بت کو توڑ دیا۔ اپنے دوست کے گھر پڑے ہوئے بت کو توڑنے والا بندہ کون ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا، اب یہ واقعہ ہمیں کیا درس دے کے گیا؟ یہ واقعہ ہمیں یہ درس دے کے گیا کہ کمپنی آپ کی جو ہے اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اپنے اثرات چھوڑیں۔ آپ کسی دوست یار کے گھر پہ گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل پہ بوتل پڑی ہے،
تو اگر آپ توڑ نہیں سکتے ہیں تو منع تو کر سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے تو منع تو کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگلا آپ کا سنگی یار وہ چھکے والا ہے، وہ آپ اس کو منع کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غنڈہ ہے، وہ قاتل ہے یا ڈکیت ہے، آپ اس کو منع کریں گے۔ وہ کسی اور معاشرتی برائی کے اندر مبتلا ہے، آپ اس کو منع کریں گے۔ اور یہ سنت ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ اپنے دوست کے گھر پہ گئے اور بت کو دیکھا اور موقع پایا اور بت کو توڑ ڈالا۔ برادران اسلام، یہاں ایک بات میں رک کے آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا کہ وہ غلط روش جو معاشرے کے اندر رائج ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ پھر انبیاء، صحابہ، انہوں نے دین اسلام کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، اپنے سر دیے ہیں، اپنے خون دیے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ثانوی ہے، اول نہیں ہے۔ اول کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا۔ اول کیا ہے؟ اول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ ثانیاً یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں یہ درست ہے یہ غلط ہے، آپ کے بتانے کے باوجود، آپ کے تلقین کرنے کے باوجود، آپ دیکھتے نہیں ہیں، یہ ہماری چشم پوشی سے کام گڑبڑ ہوتے ہیں۔ آپ بھائی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آپ بولتے نہیں ہیں، میں نہیں بولتا ہوں، آپ نہیں بولتے ہیں، معاشرہ نہیں بولتا ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، نہیں بولتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کا عمل آپ کے سامنے ہے۔ اور برادران اسلام، یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ترجیح اول کیا ہے، ترجیح ثانی کیا ہے۔ ترجیح اول یہ ہے کہ آپ منع کریں گے، اگر وہ باز نہیں آتا اور آپ کی بات کو پھینک دیتا ہے تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، محبوب حضور کو بتایا جا رہا ہے، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں مطلب یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، تو پھر آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ کا عمل آپ کے لیے اور میرا عمل میرے لیے، اور میں بری ہوں اس سے جو آپ کرتے ہو اور آپ بری ہوں اس سے جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے کیا ہے؟ پہلے حق بات کی تلقین ہے۔ برادران اسلام، یہ وہ عظیم ہستی ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اور اتنے عظیم آدمی، یہاں پہ بہت سارے مختلف جگہوں پہ کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ایک ضمناً ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بھی ہو چلا۔ یہ انہوں نے 3 عہدوں پہ کام کیا ہے حضرت عبادہ بن صامت نے۔ آپ نے حمص کی امارت، عراق کے عمال کی حیثیت سے بھی کام کیا ہے، اور فلسطین کے قاضی اور جسٹس، اس عہدے پہ بھی آپ نے کام کیا ہے۔ جب آپ فلسطین کے علاقے میں قاضی القضاء کے عہدے پہ، جسٹس کے عہدے پہ فائز تھے، تو آپ کی آن بن ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی مسئلے پہ۔ آپ نے سٹینڈ لے لیا، آپ نے کہا جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات درست ہے، سٹینڈ لے لیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خط لکھ دیا حضرت عمر فاروق کو، خلافت ثانیہ حضرت عمر کا دور، خط لکھ دیا۔ یہ معاملہ اس طرح ہے، ظاہری بات ہے وہ پورے علاقے کے والی تھے حضرت امیر معاویہ، اور ان کے ماتحت ایک آدمی ان کی بات نہیں مان رہا ہے تو بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے، یہ کہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ انہوں نے خط لکھا، حضرت عمر کے پاس ہے، حضرت عمر نے پلٹ کر کے جب معاملے کی تحقیق کی تو آپ نے حضرت عبادہ بن صامت کو درست پایا۔ تو پھر حضرت عمر نے کیا کیا؟ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں ایک بندہ درست کام کر رہا ہوتا ہے، محکمے کے اندر اس کی پوسٹنگ کر دی جاتی ہے، مجبوری ہے، پریشر آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب آپ کے سامنے، آپ محکموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایماندار آدمی ہے، فٹ نہیں آ رہا ہے، وہ فٹ نہیں آ رہا ہے کیونکہ نہ وہ گڑبڑ کرتا ہے نہ کسی کو گڑبڑ کرنے دیتا ہے۔ تو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قدم اٹھایا وہ بڑا قابل تحسین اور قابل غور ہے آج کے دور۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی وہ جو ولایت تھی، وہ جو گورنری تھی، ولایت تھی، اس کو محدود کیا اور ایکسیپشن دی، استثناء دیا حضرت عبادہ بن صامت کو کہ یہ آپ کی سپرویژن میں نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ، آپ کہتے ہیں جی یہ ڈائریکٹ وفاق کے انڈر، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں، انہوں نے ایکسیپشن دی، استثناء دیا حضرت عبادہ بن صامت کو رضی اللہ عنہ کو، اور ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات لکھی کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں نا، آپ کو مجھے نوکری کے لالچ پڑ جاتے ہیں، سیدھی بات کر رہی ہو تو ہم جہاد کی، اگر جہاد فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو ایک ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے مول صاحب آپ نے تو سخت بات کیا ہے۔ قرآن اللہ کے جہاد کی تلقین سے بھرا پڑا ہے، اور حضرت عبادہ بن صامت کی فیملی نے جب حضور عیادت کرنے گئے تو خواہش کا اظہار بھی کیا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، بڑی جنگوں میں شریک ہوئے حضرت عبادہ بن صامت نا، جب بھی حضور شریک ہوئے تو یہ ساتھ شریک ہوئے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شہید ہوں گے، لیکن یہ تو تبھی موت دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو شہداء کی قسمیں ہیں نا کہ جو کسی وبا میں گیا تو وہ بھی شہید، حضور نے اس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، کوئی وبا میں گیا وہ بھی شہید، کوئی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے گیا وہ بھی شہید، کوئی پانی میں غرق ہو کے گیا وہ بھی شہید، کوئی آگ میں جل کر کے گیا وہ بھی شہید، کوئی کہیں دب کر کے مرا وہ بھی شہید۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث اس وقت تلقین کی ہے۔ تو یہ جلیل القدر ہستی، ان کا نام ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس عظیم ہستی کی نظر عنایت ہمیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔